یہ جو منافقین دل کے مریض ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرض، اور یہ معاشرتی اصلاح کی آڑ میں اجتماعی فساد پھیلا. یہ آتے ہیں اصلاح کرنے کے نعرے لگاتے ہیں یہ لوگ. مثلا ہمارے ہاں جو ہیں دیہی ترقی کے نام سے آئے ہیں کہ دیہاتوں میں ہم لوگ ترقی دینا چاہتے ہیں، زراعت میں ترقی دینا چاہتے ہیں اس طرح. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں مطلب لیڈیز ورکر چاہیے، مثلا یہ ورکر چاہیے، پھر ان کا مشترکہ یہ لوگ مثلا جو ہیں ان کے لیے وہ رکھتے ہیں تربیت گاہیں، اور پھر وہاں مکس تعلیم دے دیتے ہیں. پھر جو کچھ انہوں نے سکھانا وہ سکھا لیتے ہیں. پھر بے حجابی، بے پردگی اور بے دینی حتیٰ کی یہ چیزیں بھی وہاں پہ ساتھ سکھاتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ابھی آتے ہیں. جو 20ویں آیت ہے یہ منافقین کے بارے میں غالباً آخری آیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس آخری آیت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، منافقین کے بارے میں. یکاد یعنی قریب، ان قریب، اس کو کہتے ہیں یکاد، قریب ہے کہ یخطف اچک لے. پرندہ آ جاتے اوپر سے، چیل، عقاب، شاہین کسی پرندے کو، کسی جانور کو اچک لیتے، اٹھا کے پنجوں میں لے جاتے، اچک لیتے ہیں، یا دانتوں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں اوپر، اچکنا. یخطف ابصارہم کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے، ان کی آنکھوں کو لے لے، آنکھوں کی روشنی کو ختم کرے. بجلی آ جاتی اچانک، آنکھوں کو جو ہے وہ اندھی کر دیتے ہیں. تو منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب جو ہے آسمانی بجلی ان کی جو ہے وہ آنکھوں کو بے نور کر دے، ان کی آنکھوں کو سلب کر لے دیکھنے کی توانائی کو. کلما اضاء لہم، اور جب بھی جو ہے ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے. کلما اضاء لہم، چونکہ کل کہا کہ آسمانی بجلی گرتی ہے، تاریکی ہوتی ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، رعد و برق بھی ہے. تو جب برق بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا راستہ نظر آ جاتا ہے ان کو. تو کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی پیدا کی جاتی ہے، مشوا فیہ، اس روشنی میں چلتے ہیں. تھوڑی سی روشنی جلدی سے چل لیتے ہیں، لیکن وہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے، سیکنڈوں کے لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر تاریکی چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، کیونکہ تاریکی ہے، ظلمات ہیں. منافقین کے لیے دنیا میں ظلمات ہے. تو یہ مثال، مثلا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں ہے اور بجلی کی گرج چمک ہے، اور تاریکی میں رات بھی ہے، طوفان کی بارش بھی ہے، تو اچانک بجلی چمکتی ہے، تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے، مشوا چلتے ہیں یہ لوگ فیہ اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے دوبارہ ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اگر خداوند چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی جو ہیں شنوائی کو بھی ختم کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے بینائی کو بھی لے جائیں. خداوند اگر چاہے ان کو ایک دم اٹھا سکتا ہے اسی بجلی کی کڑک اور چمک وغیرہ سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن خداوند ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون. خداوند تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتا ہے، مزید سرکشی کرے. دیکھتے ہیں کہ ابھی تاریکی میں ہے، یہ لوگ کیا کریں گے. ابھی بارش بھی ہو رہی ہے، طوفان بھی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، تو اس طرح سے. تو لہٰذا تاریکی جب چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں. اگر خداوند چاہے تو ان کی سماعت، بینائی کی توانائی کو لے جائے. خداوند ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ دوسری مثال ہے منافقین کے سلسلے میں. منافقین کی حالت کو اور زیادہ وحشتناک کر کے خداوند متعال نے بیان کیا. سابقہ آیت میں کل جس کا مطالعہ کیا اس میں مثلا خداوند متعال نے منافق کی انفرادی حالت کی تصویر کشی کی. اب منافقین کی اجتماعی حالت کی تصویر کشی کر رہا ہے خداوند متعال کہ گویا وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جس میں چار سو تاریکیاں ہیں، تاریکیاں، اور بجلی کی گرج چمک بھی ہے،
جہاں ہر وقت موت سروں پہ جو ہے منڈلا رہی ہوتی ہے، ہر جگہ ہر وقت موت کا خطرہ ہوتا ہے، چونکہ بجلی گرے گی تو جلا کر راکھ کر دے گی، موت کا خطرہ ہے ہمیشہ۔ تو یعنی منافقین کی نفسیاتی حالت یہ ہے کہ ہمیشہ مضطرب ہے، ہمیشہ پریشان حال ہے، ہمیشہ خوف کی حالت میں ہے، چونکہ منافق ہے۔ ادھر بھی ہم نے جھوٹ بولا ہے، ادھر بھی ہم نے جھوٹ بولا ہے، ابھی وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ممکن ہے کہ خود شیاطین ان کے بارے میں شک کریں، یار یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ جا اٹھنا بیٹھنا ادھر ہے، ادھر آ کے کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں، ادھر سے بھی ان کو خوف لاحق ہے، ادھر سے بھی خوف لاحق ہے، اور پھر خداوند متعال کے بارے میں کم و بیش انہیں جو ہے علم ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ تو لہٰذا ان کا امن و سکون ہمیشہ مسلوب ہے، سلب شدہ ہے، کبھی بھی یہ لوگ آرامش میں نہیں ہے، امن و سکون میں نہیں ہے۔ اور اس کے امن و سکون کے لیے، آرامش کے حصول کے لیے یہ لوگ ظاہری کاوش کرتے ہیں، جس طرح کبھی آگ جلا لیتے ہیں، جس طرح کہ استوقد نارا مثلا یہ لوگ آگ جلا لیتا، تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ بجلی چمکتی جلدی سے چلنے لگتا ہے، جب پھر بجلی ختم ہو جاتی پھر رک جاتے ہیں، نہیں چل سکتے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ذہنی سکون کے لیے، آرامش کے لیے عارضی سکون فراہم کرتے ہیں، عارضی، کبھی آگ جلا کر، کبھی مثلا روشنی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے عارضی طور پر۔ تو لہٰذا جو ہے پہلے جو عرض کیا کہ یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حذر الموت، موت کے خوف سے، تو کبھی معمولی آرامش کی خاطر کہ بجلی کی گرج چمک نہ سنیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ آواز کم از کم نہ آ جائے، تھوڑا سا سکون ملے۔ تو یہ ایک تفسیر میں بیان ہوا کہ اس زمانے میں منافقین یہ کام کرتے تھے، معمولی آرامش کے لیے یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے، اور آج جب ترقی یافتہ زمانہ ہے تو آج بھی جو ہیں یہ لوگ نشہ آور گولیاں استعمال کرتے ہیں، خواب آلود گولیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا سہارا تاکہ وقتی سکون ملے۔ ہم نے سنا کہ دنیا کے جو امیر ترین شخص ہے اسے نیند نہیں آتی ہے، اس کو سونے کے لیے گولیاں کھانی ہوتی ہے، جب تک نیند کی گولی نہ کھائے نیند نہیں آتی ہے، چونکہ پریشان ہے دولت کی وجہ سے، اس قدر دولت ہے کہ پریشان ہے وہ، اور اس لیے بھی پریشان ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کی دولت کہاں کہاں پر ہے، یہ بھی نہیں معلوم، کن کن کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی نہیں معلوم، خود بھی نہیں سمیٹ سکتا، چونکہ اب افراد سمیٹ لیتے ہیں، خود نہیں کر سکتا، یہ بھی ہے۔ پھر نہ معلوم کس وقت کون اس کی دولت سے استفادہ کرے، چوری کرے، ہمیشہ بے سکھ، لہٰذا وہ انہیں نیند نہیں آتی، ہمیشہ ذہنی تشویش کا شکار ہے، اور وہ لوگ جو ہیں خواب آور گولیوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ ایک حیات آفرین، حیات ساز، معاشرت ساز جو ہے کتاب ہے، دستور ہے، لہٰذا مومنین کی فکری تربیت کے لیے اور شعوری تربیت کے لیے جو ہے مومنین کو یہ آگاہی دے دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے افراد پہ نظر رکھیں۔ آپ اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد افراد پہ، مختلف افراد کے ساتھ مناسب روش اختیار کریں۔ منافقین کی نفسیاتی پریشانی، ذہنی اضطراب، اخلاقی پستی اور برے عزائم کے بارے میں بتایا کہ ان کے باطن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں منافقین کی پہچان بہت ضروری ہے اپنے معاشرے میں۔ یہ جو منافقین دل کے مریض ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرض، اور یہ معاشرتی اصلاح کی آڑ میں اجتماعی فساد پھیلا، یہ آتے ہیں اصلاح کرنے کے نعرے لگاتے ہیں یہ لوگ۔ مثلا ہمارے ہاں جو ہیں دیہی ترقی کے نام سے آئے ہیں کہ دیہاتوں میں ہم لوگ ترقی دینا چاہتے ہیں، زراعت میں ترقی دینا چاہتے ہیں، اس طرح، اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں مطلب لیڈیز ورکر چاہیے، مثلا یہ ورکر چاہیے، پھر ان کا مشترکہ یہ لوگ مثلا جو ہیں ان کے لیے وہ رکھتے ہیں تربیت گاہیں، اور پھر وہاں مکس تعلیم دے دیتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے سکھانا وہ سکھا لیتے ہیں، پھر بے حجابی، بے پردگی اور بے دینی حتیٰ کی یہ چیزیں بھی وہاں پہ ساتھ سکھاتے ہیں۔ ظاہراً دیہی ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے ان کا، اسی طرح اور بھی، لہٰذا یہ لوگ اصلاح کی آڑ میں اجتماعی فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ ہوا ہے، رپورٹ ہم تک مثلا پہنچی، ان کو ہوٹلوں میں بٹھایا،
جو لیڈیز ورکر ہیں اور جو مثلاً مرد حضرات ہیں. اور پھر کہا کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ جو شرم وغیرہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم کام نہیں، جھجک کو دین کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ کیسے ایک ساتھ کام کریں گے. لہٰذا جان بوجھ کر ایک کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت کو بٹھایا انہوں نے کہ تمہارے درمیان جھجک ختم ہونی چاہیے. یعنی اس طرح پھیلاتے. اب جب ایک ہی مطلب ایک ہوٹل بک کریں اور اس میں ایک کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت کو بٹھا دیں کئی دنوں تک اور ان کو اس طرح پھیلاتے ہیں یہ لوگ. پھر اب وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. ظاہراً پروگرام یہ ہے. تو لہٰذا وہ لوگ اصلاح کی آڑ میں اجتماعی فساد پھیلا، تکبر اور احساس برتری جیسے موذی نفسیاتی امراض میں مبتلا رہتے ہیں اور اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. لہذا منافقین میں خداوند متعال نے جو ہے ان کے جو ہے خداوند متعال نے منافقین میں نورانی دلائل اور آیات کی روشنی میں دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لیا. دلیل نہیں سمجھتے، آیات کو نہیں سمجھتے، خداوند متعال کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے. یہ طاقت ان سے سلب کی ہے. جیسے رات کو بیابان میں سفر کرنے والا مسافر ہوتا ہے کہ جب آسمان کی بجلی چلتی ہے تو پھر آنکھیں چندیاں جاتی ہیں، آنکھیں زیادہ نہیں دیکھ سکتی ہیں اور صرف چند قدم ہی چل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں. منافقین بھی عیسائی معاشرے میں کبھی کبھار چند قدم چلتے ہیں ہمارے ساتھ، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، یعنی چند قدم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ لوگ عزاداری میں آتے ہیں، ایک نوحہ پڑھتے ہیں، ایک کچھ خطابت کرتے ہیں. یہ ہے کہ مشوفی جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چلنے لگتے ہیں. جب بھی کوئی موقع ملے ہمارے ساتھ چل لیتے ہیں. اس میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دیں. تو ایسے اتفاقات اور حوادث سے دوچار رہتے ہیں، پھر آگے چلنے کی جرأت نہیں کر سکتے. یہ چند قدم ہی ہمارے ساتھ ہیں، پھر اس کے بعد آگے نہیں بڑھتے. پیغمبر صاحب کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا، نمازیں پڑھ لیتے، جہاد کے دن پھر بہانے بنا لیتے تھے، ہم نہیں جاتے، ڈر جاتے ہیں. پھر بعض لوگوں سے اسی کو آگے آئیں گے کہ یہ مجاہدین سے کہتے ہیں ہمارے جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے شہید نہ ہوتے ہیں، ہمارے قتل نہ ہوتے، تم لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہم نہیں گئے، ہم لوگ بچ گئے، تم لوگ قتل ہو گئے. تو یہ لوگ آگے بڑھنے کی جرأت نہیں، چونکہ منافق ہیں. ان لوگوں نے اپنے باطن کے فطری چراغ کو بجھا دیا ہے، بصیرت کو انہوں نے ختم کیا ہے اور کسی بیرونی روشنی کے انتظار میں ہیں. خود اپنے علم اور بصیرت سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. وہ ہمیشہ باہر کے امداد کے انتظار میں کہ وہ ہماری مدد کرے، جس طرح آج کل کے منافقین ہیں. تو لہٰذا دوسروں کے محتاج رہتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے، اس آیت کا ان اللہ علی کل شیء کا، اگر خدا چاہے ان سب کو ایک ہی دن میں فارغ کر دے، ایک ہی وقت میں فارغ کر، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے تو مراد یہ ہے کہ ممکن الامور چیزوں پہ خداوند متعال قادر ہے، نہ کہ ممتنع امور کے بارے میں. ممتنع امور کا قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. محال امور کا جو ہے وہ قدرت خدا سے کوئی تعلق نہیں. مثلا کہا جائے کہ فلاں شخص ریاضی دان ہے، تو وہ ریاضی کو ہر طرح سے حل نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ ریاضی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت ہی وہ ریاضی کو حل کر سکتا ہے. مثلا 2 + 2 بن جائیں گے 4، جتنا بھی وہ ریاضی دان ہو 5 نہیں کر سکتا وہ. 2 + 2 5، چونکہ ناممکن ہے، محال ہے، ممتنع ہے، چونکہ ہو نہیں سکتا. ریاضی دان جتنا بھی قوی ہو، تمام ریاضی کے جو ہے فارمولے اسے یاد ہیں، لیکن چونکہ یہ انہونی سوال ہے، یہ امر انہونی ہے، نہ ہونے والا امر ہے. تو خداوند متعال کے بارے میں بھی یہ ہے، جب کہا جاتا ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ہونے والے امور پہ قدرت رکھتا ہے. ایک چیز جس نے ہونی ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس کا خدا کی قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات محال ہے کہ 2 + 2 5 نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے محال امور کا خدا کی قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جمع کرنے پہ قادر نہیں، وہ ریاضی دان ہے، وہ قادر ہے، وہ جمع کر سکتا ہے. تو جو بھی جواب آئے گا وہ سامنے آئے گا، نہ کہ آپ کوئی غلط بولے یہ جواب لا کے دو، 2 + 2 5 کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتا.
چونکہ یہ ناممکن ہے، نہ ان کی ریاضی دان کو نہیں آتا۔ تو بعض افراد نے امام سے سوال کیا کہ کیا خداوند کرۂ ارضی کو، زمین کو، سیارہ زمین کو، کہ مرغی کے انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ مرغی کا انڈا اتنا چھوٹا ہے اور زمین اتنی بڑی ہے۔ تو خود امام نے جواب دیا کہ کیا ایک آنکھ سے اتنا بڑا آسمان دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا کہ دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر خداوند قادر ہے، یعنی اس طرح سے قادر ہے، لیکن تمہاری تجویز محال ہے۔ یہ جو تم نے سوچا ہے، مثلا اس طرح کر سکتا ہے کہ آنکھ میں اس کی ساری تصویر آ جائے، یہ کر سکتا، لیکن پورا منظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں آ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ بالکل ریاضی دان کی قدرت جیسے جو محال مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اس طرح خداوند متعال کی طاقت کا جو ہے محال سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خداوند اپنا جیسا کوئی خدا بنا لے مثلا، چونکہ ناممکن ہے۔ ناممکن اس لیے کہ جو بھی بنائے گا تو مخلوق ہوگا، خدا نہیں ہو سکتا، جب ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا اپنے سے بڑا، خدا سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لامتناہی ہستی سے اب کہا گیا اس سے بھی بڑا ہو جائے، تو یہ محال ہے۔ لہذا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند ہر ممکن الامور، جو ہر ممکن امور پہ قدرت رکھتا ہے، جو بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، خداوند اسے انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اس جملے کے بارے میں۔ قرآن میں منافقین کا چہرہ جو خداوند تعالیٰ نے بیان فرمایا، منافق اپنے عقیدے اور عمل، رویہ اور گفتگو میں ایسے افعال انجام دیتا ہے کہ جس کو اس صورت میں، اور سورہ منافقون، سورہ احزاب، سورہ توبہ، سورہ نساء، سورہ باقی صورتوں میں بیان فرمایا۔ تو یہاں جو چیز بیان ہو سکتی ہے کہ منافق باطنی طور پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن خود کو مصلح اور عاقل سمجھتے ہیں، اپنے ہم فکر افراد کے ساتھ محفل کرتے ہیں، اذا خلوا الی شیاطینہم، ہمیشہ اپنے ہم فکر افراد کے ساتھ محفل میں ہوتے ہیں، خلوت کرتے ہیں، ان کی نماز میں تھکاوٹ اور انفاق میں بے دلی ہوتی ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافقین اس طرح سے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل نہیں لگتا، اور انفاق میں کنجوس ہوتے ہیں، نہیں خرچتے، اور مومنین کے عیب نکالتے ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، پیغمبر کے بارے میں دشمنی رکھتے ہیں، ظاہراً یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں، جہاد سے فراری اختیار کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، خدا سے ہمیشہ غافل رہتے ہیں، بیہودہ باتیں کرنے والے، ریاکار افراد، افواہیں پھیلانے والے ہوتے ہیں، کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا معیار کامیابی اور ان کے غصے کا معیار ان کی ناکامی ہے۔ خوشی کا معیار ہے ان کی کامیابی ہے، ظاہری کامیابی ان کی خوشی ہے، اگر ناکامی لیے غصے میں آ جاتے ہیں، انہیں بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، خداوند متعال سے کیے گئے وعدوں کو یہ لوگ پورا نہیں کرتے، بے وفائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو پہنچنے والے نفع اور فائدوں پر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں پر آنے والی مشکلات پہ یہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سارے آیتیں آگے بیان ہو چکی ہیں۔ امر معروف نہیں کرتے بلکہ امر بمنکر کرتے ہیں، نہی از معروف کرتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، برائی کی دعوت دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید ان کے گمراہ کن فکری اور عملی رویوں پر ارشاد فرمائے، المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ یہ سارے کرتوت ایک ایک کر کے آپ پڑھیں گے آیات میں، ان سب کے خلاصے میں ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خداوند متعال انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں بھیجے گا۔ تو دو تین جو ہے 4 پیغامات ہیں اس آیت میں کہ عنقریب جو ہے بجلی ان کی جو ہے بینائی کو اچک لے گا، اور یہ منافقین جب تھوڑی سی روشنی ہوتی چل پڑتے ہیں، جب جو ہے تاریکی ہو جاتی ہے رک جاتے ہیں وغیرہ، اور خداوند اگر چاہے تو ان کی بینائی اور سماعت کو لے جائے۔ اس آیت میں چند پیغامات، ایک کہ منافق ہمیشہ حیرت کا شکار رہتے ہیں، حیرت کا شکار ہے، ہمیشہ حیران ہے، سرگردان ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، حیران یہ ہے کہ روشنی ہوگی چلنے لگتے ہیں، پھر حیران ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی ہو جاتے رک جاتے ہیں، اپنا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی نورانیت نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں، کوئی منزل نہیں ہے۔
تو کبھی رکتے ہیں کبھی چلتے ہیں۔ منافق دوسروں کی دی ہوئی روشنی میں حرکت کرتے ہیں، اضاء لہم، جب بھی باہر سے روشنی آتی ہے اپنی کوئی روشنی یا نورانیت نہیں ہوتی، ان میں بصیرت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ دوسروں پہ اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنے والے۔ تیسرا پیغام ہے کہ منافق ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں ممکن ہے وہ کبھی بھی قہر خداوندی کی گرفت میں آ جائے، یعنی عنقریب منافقین پر خداوند تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، منافقین ایک حد تک خداوند تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، ان کے لیے سماعت کی توانائی ہے، ان کے لیے گویائی کی توانائی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دن خداوند اٹھا لے گا، یہ سب بے بصیرت ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، یہ لوگ ظلمات میں رہیں گے۔ یہ تیسرا پیغام ہے۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ سب لوگ آزادانہ طور پر اپنے کام انجام دے، ورنہ خدا انہیں بہرا بھی کر سکتا، اندھا بھی کر سکتا، لیکن خداوند ایسا نہیں کرتا۔ خداوند تعالی فرعون کو بھی وہی آزادی دی ہوئی ہے جو حضرت موسیٰ کو دی ہے، سب کچھ وہی ہے، ظاہری جو دنیاوی آزادی اختیار فرعون کو بھی دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے اس کو خالی تبلیغ کریں اور کچھ نہیں، زبردستی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیجیں، حضرت ہارون کو بھی بھیجا، 2 نبیوں کو بھیجا، ایک فرعون کی تبلیغ کے لیے، ایک فرعون کی تبلیغ کے لیے 2 نبیوں کو بھیجا، جا کے انہوں نے تبلیغ کی، تو فرعون بھی اپنے اختیار میں ہے۔ آخر میں جب غرق ہونے لگا تب جا کہا کہ ابھی میں ایمان لیتا ہوں۔ خدا نے بتایا اب کیا فائدہ ہے، جب کہ اب تم غرق ہو رہے ہیں، ابھی تو تم سزا کی لپیٹ میں آ چکے ہو، اب چارہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آزادانہ طور پر خداوند متعال لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ منافقین کو بھی آزادی دی ہوئی ہے، یعنی منافقین نے اگر غلط راہ انتخاب کیا ہے اور غلط نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اور عذاب علیم تک اور فی الدرک الاسفل من النار تک اگر پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی مرضی سے اس راہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے، تو خدا متعال جو ہے آخری نتیجے تک لے جاتا ہے۔